نیت کی درستگی کی اہمیت۔ کام کا مدار دل پر ہے۔ اگر دل حق تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو خراب و ابتر ہے۔ محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادات سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ما سوائے حق کی طرف توجہ کرنے سے دل کو سلامت رکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے بجا لانے کے لیے حکم کیا ہے دونوں درکار ہیں۔ بدنی اعمال صالحہ کی بجا آوری کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ جس طرح اس جہان میں بدن کے بغیر روح کا ہونا متصور نہیں ہے، اسی طرح دل کے احوال بدنی اعمال صالحہ کے بغیر محال ہیں۔ اس زمانے میں اکثر ملحد اس قسم کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمیں ان کے ایسے برے عقائد سے بچائے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 39۔ مقصود سلوک۔ پس سیر و سلوک اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب سے مقصود یہ ہے کہ باطنی آفات و دلی امراض جن کی نسبت آیت کریمہ فی قلوبہم مرض میں اشارہ کیا گیا ہے دور ہو جائیں، تاکہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ اور ان امراض و آفات کے باوجود اگر ایمان ہے تو وہ صرف ظاہری اور رسمی طور پر ہے۔ دفتر اول، مکتوب 46۔ اتباع سنت قلبی امراض کا علاج ہے۔ جب تک انسان کا دل پراگندہ تعلقات سے آلودہ ہے اس وقت تک محروم و مہجور ہے۔ دل کی حقیقت جامع کے آئینے سے ما سوا اللہ کی محبت کے زنگار کو دور کرنا ضروری ہے، اور دل سے اس زنگار کو دور کرنے والی سب سے بہتر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ و روشن سنت کی تابعداری ہے، جس کا مدار نفسانی عادتوں کے ترک کرنے اور ظلمانی رسموں کے ہٹانے پر ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 42۔ سب سے بڑی نیکی ترویج سنت ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں شرائع کی طرف دعوت دی ہے اور نجات کا مدار اسی پر رکھا ہے، اور ان اکابر کی بعثت سے مقصود احکام شریعت کا لوگوں تک پہنچانا ہی ہے۔ پس سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے احکام میں کسی حکم کو زندہ کرنے میں کوشش کی جائے، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کے نشانات منہدم ہو گئے ہوں۔ کروڑوں روپیہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اس فعل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدا ہے، اور اس فعل میں ان اکابر کے ساتھ شریک ہونا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سب سے بڑھ کر نیکیاں انہی حضرات کو عطا ہوئی ہیں، اور کروڑہا روپیہ خرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے علاوہ اوروں کو بھی میسر ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت کے احکام بچا لانے میں نفس کی پوری مخالفت ہے، کیونکہ شریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے، اور اموال کے خرچ کرنے میں تو کبھی نفس بھی موافقت کر لیتا ہے، البتہ ان مالوں کے خرچ کرنے میں جو کہ شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کے لیے ہوں بہت بڑا درجہ ہے، اور اس نیت سے ایک جتیل کا خرچ کرنا کسی دوسری نیت سے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 48۔ بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق۔ تمام مخلوقات سے بہتر بھی انسان ہی ہے اور بدتر بھی انسان ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی انسانوں ہی میں سے تھے، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدائے پاک کا دشمن ابو جہل ملعون بھی انسانوں ہی میں سے تھا۔ پس لازماً جب تک سب کی گرفتاری سے آزاد ہو کر ایک خدا کے ساتھ جو ایک ہونے سے بھی منزہ و پاک ہے گرفتار و مقید نہ ہو جائے، تب تک خرابی ہی خرابی اور وبال ہی وبال ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کلی طور پر نہ ملے تو اس کو کلی طور پر ترک نہ کر دیا جائے کہ موافق اپنی چند روز زندگی کو صاحب شریعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری میں بسر کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کے عذاب سے بچنا اور ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ کامیاب ہونا اسی تابعداری کی سعادت پر وابستہ ہے۔
متروک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب۔ علماء نے فرمایا ہے کہ نیم ڈانگ اس شخص کو واپس دے دینا جس سے غیر شرعی طریقے پر ظلم کے طور پر لیا ہو 200 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کے نیک عمل پیغمبر کے اعمال کی طرح ہوں اور اس پر کسی شخص کا نیم ڈانگ جتنا حق باقی رہا ہو تو اس شخص کو اس وقت تک بہشت میں نہیں لے جائیں گے جب تک اس نیم ڈانگ کو ادا نہ کر دے گا۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ ظاہر کو احکام شریعہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودہ نہ رہے، کیونکہ باطن کی امداد کے بغیر احکام شریعہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء صرف فتویٰ دیتے ہیں اور اہل اللہ کام کرتے ہیں۔ باطن میں کوشش کرنا ظاہر کی کوشش کو مستلزم ہے، اور جو کوئی باطن ہی کی درستگی میں لگا رہے اور ظاہر کی پرواہ نہ کرے وہ ملحد ہے، اور اس کے وہ باطنی احوال استدراج ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت ظاہر کو احکام شریعہ سے آراستہ کرنا ہے۔ استقامت کا طریق یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 52۔ ظاہر و باطن کا تعلق۔ سب سے اعلیٰ نصیحت جو دوستان سعادت مند کے لائق ہے وہ یہ کہ سنت سینہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی مطابقت کریں اور بدعت ناپسندیدہ سے بچیں۔ جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو جو متروک العمل ہو چکی ہو زندہ کرے اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ تو پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی فرض یا واجب کو زندہ کرے گا اس کو کس قدر ثواب ملے گا۔ نماز میں تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے ادا کرنا جو اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام ابو یوسف و امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک سنت ہے۔ اکثر لوگوں نے اس امر کو ترک کر دیا ہے۔ اس ایک عمل کا زندہ اور جاری کرنا فی سبیل اللہ 100 شہیدوں کے ثواب سے زیادہ ہوگا۔ باقی احکام شریعہ یعنی حلال و حرام و مکروہ کا بھی یہی حال ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو۔ دین و دنیا کو جمع کرنا 2 ضدوں کو جمع کرنا ہے، بس طالب آخرت کے لیے دنیا کا ترک کرنا ضروری ہے، اور چونکہ اس زمانے میں اس کا حقیقی ترک میسر نہیں ہو سکتا ہے بلکہ دشوار ہے، اسی لیے ناچار ترک حکمی پر ہی اقرار پکڑنا چاہیے۔ اور ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں شریعت روشن کے حکم کا پابند ہونا چاہیے، اور کھانے پینے رہنے سہنے میں شرعی حدود کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھنے والے مالوں اور چرنے والے چوپایوں میں زکوٰۃ کا فرض شدہ حصہ ادا کرنا چاہیے۔ جب شرعی احکام سے آراستگی حاصل ہو گئی تو دنیا کی مضرت سے نجات مل گئی اور وہ آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اور اگر کسی کو اس قسم کا حکمی ترک بھی میسر نہ ہو تو وہ اس حکم سے خارج ہے، وہ منافق کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ صرف ظاہری ایمان آخرت میں فائدہ مند نہ ہوگا، اس کا نتیجہ صرف دنیاوی خون بہاؤں اور مالوں کی حفاظت ہے۔